عاطف ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ رجب بھٹ کے حوالے سے کیا کیا اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ایک سٹوری لگائی تھی جہاں سے یہ معاملے کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد ان کی جو بردر ان لا ہیں ان کی جانب سے کوئی بھی بیان کی تردید نہیں آئی کہ یہ جو رجب بھٹ نے سٹوری لگائی تھی، وہ خاتون کی جو ویڈیو تھی جس میں وہ چیٹ کر رہے تھے ان کے بردر ان لا، وہ کیا معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد رجب بھٹ نے جو ہے ایک سٹوری لگائی خاص طور پہ، جس میں یہ کہا گیا کہ میرے بردر ان لا کی جانب سے مجھے بلاتکاری اور میرے دوستوں کو بھی بلاتکاری کہا گیا ہے، ایسے ورڈ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو ورڈز بلاتکاری استعمال کیے گئے ہیں، آپ بڑا تربیت کرتے ہیں، تو آپ کی تربیت کہاں پر چلے گی۔ خیر، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد جو اون شیخ ہیں ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آئے گا یا ایمان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آئے گا۔ میں یہ بیسیکلی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں آ چکی ہیں، تو بہتر ہے کہ جو ہے نا اس پہ بات کی جائے۔ تو رجب بھٹ کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، کیونکہ 2 دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا اور رجب بھٹ نے اپنا جو چینل ہے وہ بند کر دیا۔ اس میں کیا کتنی صداقت ہے، اور اس پر سوشل میڈیا جو ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ تھا وہ بھی جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہے۔ اب یہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے یا انہوں نے خود کیا ہے، یا جو ان کا یوٹیوب چینل تھا یہ ٹیمپریری طور پہ بند کر دیا گیا ہے، یا انہوں نے خود کیا ہے، یہ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آپ کو بتا دوں۔ کچھ دنوں سے یہ خبریں جب یہ سٹارٹ ہوئی ہیں تو جو ایمان ہیں ان کی جانب سے کچھ جو وائس نوٹ تھے وہ ایک پوڈ کاسٹ میں، پوڈ کاسٹ کہہ لیں یا ایک انٹرویو کے دوران کسی صحافی نے وہ جو ہے وہ چلایا ہے، جس میں کہا گیا کہ آپ میرے بچے کا جو نام ہے وہ ولاگز میں لے رہے ہیں، آپ ولاگز میں جو کیوان ہے اس کا نام نہ لیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے بددعا وغیرہ دیتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ کیوان کا جو نام ہے وہ استعمال نہ کریں ولاگز میں۔ میرے خیال سے وہ ان کی والدہ کے ساتھ، جو رجب بھٹ کی والدہ ہیں ان کے ساتھ کوئی ان کو وائس نوٹ کیا گیا تھا، تو جس کے بعد جو رجب بھٹ کی والدہ ہیں ان کی جانب سے بھی ایک وائس نوٹ کیا گیا تھا کہ ہم شام کو آئیں گے وہ بچے کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے، یا کیک لے کے آئیں گے، وٹ ایور جو بھی تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس سٹوری کے بعد یہ جب یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں تو رجب بھٹ نے سوشل میڈیا سے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ اس میں ندیم نانی والے کا کیا کردار ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب یہ ان کا یوٹیوب جو چینل ہے اس وقت ایکٹیو نہیں ہے، آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، رجب بھٹ لکھیں گے آپ کو کچھ بھی ان کا جو چینل ہے وہ نہیں ملے گا۔ یوٹیوب چینل جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے، اور اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ان کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ تھا وہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ رجب بھٹ کی جانب سے جو ان کا جو چینل ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کیا گیا، وہ انہوں نے پرائیویٹ کیا ہے، اور تمام جو ان کی ویڈیوز ہیں وہ انہوں نے تمام ویڈیوز پرائیویٹ کر لی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کا جو چینل ہے وہ وزٹ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کا جو ان کا اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام کا، وہ بھی انہوں نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر لیا ہے، اور ڈی ایکٹیویٹ کرنے سے مراد ہے اٹ ڈیپینڈس آن یو کہ آپ اس کو پرماننٹ ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا اس کو ٹیمپریری طور پر ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اب یہ سارے معاملات چلنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ رجب بھٹ نے اس سے پہلے بھی اپنا جو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ تھا انسٹاگرام اور یوٹیوب اکاؤنٹ پہلے بھی ڈی ایکٹیویٹ کیا تھا۔ وہ کیا معاملہ تھے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سمپتھی گین کرنے کے لیے تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ نہ ایمان کی جانب سے کوئی جو ہے نا بیان سامنے آیا ہے، نہ ہی ان کے بردر ان لا کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ پہلے رجب بھٹ نے خود ہی وہ سٹوریز لگائی ہیں، اور اس کے بعد ان کے وائس نوٹ جو ان کی مسز کے تھے وہ وائرل ہوئے، اور ان کی مدر کے بھی وائس نوٹ وائرل ہوئے۔ بعد میں سمپتھی گین کرنے کے لیے انہوں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ اب جناب صاحب آئیں گے 2-3 ہفتے بعد اور آ کے ایک ویڈیو لگا دیں گے، جی میں 2 ہفتے تک کہاں تھا، پھر وہ ساری سٹوری بتائیں گے، جی میرے ساتھ کیا ہوا، پوری رام کتھا بتا دیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سمپتھی گین کرنے کی بھی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کر چکے ہیں، پہلے اپنا جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے وہ بھی بند کر چکے ہیں، پرائیویٹ کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ان کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے وہ اس وقت ڈی ایکٹیویٹ ہے، وہاں پر کوئی بھی جو ہے آپ کو نہ ان کا چینل ملے گا، نہ ہی ان کے چینل پہ کوئی ان کی سٹوری جو ہے وہ ملے گی۔ ندیم نانے والے کا کیا کردار ہے؟ ندیم نانے والے کی بھی ایک ویڈیو جو ہے اس حوالے سے وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رجب بھٹ کی جو ویڈیو ہے وہ انہوں نے تمام تر ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں، یا ان کا اکاؤنٹ ٹیمپریری جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، بلاک ہو گیا ہے، یا انہوں نے خود جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا، ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ جس پر ندیم نانے والے نے یہ بتایا کہ میری رجب بھٹ سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ خود جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کیا ہے، انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی خود ڈی ایکٹیویٹ کیا ہے، اور جو یوٹیوب چینل ہے وہ پرائیویٹ کیا ہے۔ انسٹاگرام اکاؤنٹ کو تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب وہ ڈی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے تو 2-3 وجوہات ہوتی ہیں، آپ اس کو بعد میں ریکور بھی کر سکتے ہیں، یا آپ
रिकवर ना करना चाहे, उसको परमानेंटली तौर पे बंद करना चाहें, तो आपको तकरीबन 1 माह का टाइम मिलता है। अगर आप 1 माह के अंदर अपना अकाउंट दोबारा एक्टिव नहीं करते तो वो प्रॉपर तौर पर डीएक्टिवेट हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि ये 1 महीना इंतज़ार करेंगे रजब भट्ट साहब। रजब भट्ट साहब आएँगे कोई 3-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, चलो 2 हफ्ते लगा लो, 3 हफ्ते लगा लो। ये फिर आएँगे, फिर आके बताएँगे जी मैं यहाँ पर था, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैंने ये करना था, मेरे साथ वो हो गया। मुझे नहीं समझ आ रही है कि ये कर क्या रहा है। पहले कोई ना कोई बयान से जो है ये मामला सारे खराब कर देते हैं, और इससे पहले भी जो है ना ये बड़े अजीब किस्म के बयानात जो हैं वो मसीह बरादरी के हवाले से या इन पे जो मुकदमे चल रहे थे, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब तमाम तर ये तफसीलात से चलना शुरू हुई हैं, पूरा 2025 जो है इनके लिए अच्छा नहीं रहा, और इन्होंने पहले वीडियोज़ में भी जो है इस हवाले से डिस्कशन की कि जबकि ओके, उन्होंने वीडियो में ओके सर। उन्होंने वीडियो में भी इस हवाले से बात की कि जबकि मेरी शादी हुई है, अब से मेरे मामला खराब चल रहे हैं, और इसी वजह से मैं जो है ना तकरीबन सारा साल जो है मैं पाकिस्तान से बाहर, यकीनन वो बाहर ज़रूर रहे, पहले दुबई में रहे, फिर लंदन में रहे, और जब लंदन से डिपोर्ट हुए, तो उन्होंने कहा जी मैं डिपोर्ट नहीं हुआ, मुझे वापस भेजा गया है। ठीक है, वापस भेजा गया। फिर उन्होंने लाहौर से यहाँ इस्लामाबाद से अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवाई। प्रोटेक्टिव बेल का मतलब होता है कि आप अपने मुतल्लिका अदालत में जाएँ, वहाँ पे जाके अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा लें। फिर उन्होंने लाहौर से प्री अरेस्ट बेल करवाई, और जब वो कराची गई तो वहाँ पे नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जहाँ पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके बाद जो उनके वकील थे मियां अली इशफाक साहब, वो भी इनकी ज़िद में आए इस मामलात की, तो उनका भी लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब बार काउंसिल ने लाइसेंस मुअत्तल किया, तो जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने इस हवाले से अपील दायर की, और उनका लाइसेंस जो है वो बहाल कर दिया गया। लाइसेंस बहाल हुआ, तो मियां अली इशफाक साहब ने ये मीडिया से ये टॉक की और कहा कि मैं कराची जा रहा हूँ, जहाँ पर आमिर वराइच साहब ने मुझे मदऊ किया है, वहाँ पर जो है इस हवाले से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और वहाँ पर गए, वहाँ पर जाके जो रियाज सोलंकी साहब थे और आमिर वराइच साहब, उनकी मौजूदगी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तमाम तर मसले जो हैं हल हो गए। उसके बाद मसले वहाँ पर हल हुए, और 16 जनवरी को सॉरी 6 जनवरी को जब ये आए हैं लाहौर में, तो वहाँ पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में ये लाहौर आते हैं, और इनको पुलिस इनको गाड़ी से उठाती है और कंधों पे उठा के अदालत में पहुँचाती है, और कंधों से उठा के गाड़ी के अंदर दोबारा बिठा देती है। मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन कितने प्रोटोकॉल में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना प्रोटोकॉल किसी शख्स को मिलना चाहिए था, किसी मुल्ज़िम को मिलना चाहिए इतना प्रोटोकॉल ना। और दूसरी ये कि अब 2025 खत्म हुआ था, 2025 खत्म हुआ तो 2026 ये स्टार्ट हुआ, तो उससे हमें यही लग रहा था कि चलो तमाम तर डकी का मामला भी वहाँ से सॉर्ट आउट हो गया है, रजब का भी मामला कोई ना कोई अब सॉर्ट आउट हो गया है। ये बंदा जब से सोशल मीडिया पे आया है ना, किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में रहता ही रहता है, या तो क्रिएट हो जाती है या तो खुद क्रिएट कर देता है। तो इस बार भी इस शख्स ने यही किया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, और मुझे मैं यहाँ पर जो लोग देखने वाले हैं वो बातें करेंगे जी उसका क्या ताल्लुक है, उसने कंट्रोवर्सी थोड़ी क्रिएट की है। आपको ये सोशल मीडिया जो है ये आप पे डिपेंड करता है, आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। आप इसको गलत तरीके से भी लेके चल सकते हैं। अगर आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपको कौन कहता है कि सोशल मीडिया पे डिस्कस करें? बेशक आप इन्फ्लुएंसर हैं, हज़ारों इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वो अपनी घर की चीज़ें तो नहीं ना डिस्कस करते। आपका जो भी आपके साले के साथ मसला था, वो बैठ के सॉर्ट आउट करते, सॉर्ट आउट हो जाना था। इतनी बड़ी ब बात कोई नहीं थी। ख़ैर अब मामला जो है वो तोल पकड़ गए हैं, और रजब भट्ट ने अपना जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, वो डीएक्टिवेट कर दिया, और यूट्यूब अकाउंट भी जो है वो प्राइवेट कर दिया है। अब देखना ये है कि 1-2 वीक तक या उसके बाद कब तक आते हैं, और सोशल मीडिया पे आके वो क्लैरिफिकेशन देंगे कि जी मैंने इस वजह से अकाउंट डिलीट किया था। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर होना है, क्योंकि रजब भट्ट ने आना है और उसने आके ये बताना है कि मेरे साथ ये हो गया था, मैंने इस वजह से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। खैर अभी तक सिर्फ इतनी अपडेट है, मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।